السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج ہم اسی کی طرف عود کر آتے ہیں۔ بات جو پہنچی تھی غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ خیبر کا حکم دیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں کے تمام قلعوں کو فتح فرمایا، اور آپ واپسی آپ کی ہو رہی تھی۔ اس موقع پر حبشہ سے ایک وفد آپ کے پاس آیا، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو ان کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں سے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کا پرجوش استقبال فرمایا، آگے بڑھ کر گئے۔ حضرات صحابہ نے عرض بھی کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ان کے استقبال کے لیے
ان کو آپ تک لانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہم جائیں گے، ان کا استقبال کریں گے اور ان کو آپ تک پہنچائیں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، حبشہ والوں نے ہمارے ایمان والے بھائیوں کی بڑی مدد کی۔ جب پہلی مرتبہ حضرات صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا تو حضرات صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، اور قریش کے لوگوں نے وہاں سے ایمان والوں کو نکالنے کی، مکہ واپس لانے کی بڑی سازشیں کی، کوششیں کی، مگر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قریش کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ایمان والوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی اجازت دے دی، چھوٹ دے دی۔ تو ان کا جو یہ اعزاز اور اکرام حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، بلکہ خود شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا، تو اس لیے وہاں سے جو وفد آیا تھا جس میں صحابہ کرام بھی ہیں اور ساتھ میں حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک جماعت بھی آئی ہوئی تھی، خصوصی طور پر تحفے، تحائف، ہدیے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا، تو ان کا پرجوش اور پرتپاک استقبال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے مہمانوں کا اعزاز اور اکرام اور ان کا استقبال حتی المقدور، جہاں تک ہو سکے ایسا استقبال کیا جائے کہ مہمان کا دل خوش ہو جائے۔ آپ جیسی بڑی شخصیت خود اٹھ کر آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے لگے، اور آپ نے بہترین الفاظ میں تعریف فرمائی اور یوں فرمایا کہ ایک طرف خیبر فتح ہوا اور ایک طرف تم لوگ تشریف لائے، تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ خیبر کے فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تم لوگوں کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ یعنی اچھے الفاظ میں اس طریقے سے مہمانوں کا استقبال کرنا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے آنے پر ہمیں خوشی ہوئی، یہ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ مہمان کے آنے پر آدمی منہ بسور لے اور دل میں کوئی رنجش ہو اور چہرے پر اس کا اظہار ہو اور الفاظ بھی کوئی ایسے گرم جوشی کے اور مہمانوں کے مناسب الفاظ استعمال نہ کرے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مہمان کا بہت بڑا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ صرف اتنا حق سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی مہمان اپنے گھر میں نہیں رہنے والا آدمی جو دوسری جگہ رہتا ہے، چاہے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، یا اپنے جان پہچان والے ہوں، یا کوئی انجانا آدمی آپ کے یہاں آ رہا ہے، آپ سے ملاقات کر رہا ہے اور اس کو آپ نے اپنے گھر لے گیا، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کا جہاں تک ہو سکے اعزاز کریں، اکرام کریں، جو آپ سے بن سکتا ہے اس کے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ، اس کے بیٹھنے کا، رہنے کا انتظام، اور اس کے ساتھ میٹھے الفاظ اور نرم انداز میں اس کی دلجوئی کرنا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا۔ اس میں سے اس کے اعزاز و اکرام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مہمان کے اکرام کے طور پر تکیہ پیش کرے۔ تکیہ کہ بیٹھ رہا ہے کہ آپ تھوڑا ٹیک لے لیں، آرام سے بیٹھیں، تکیہ پیش کر دیا اور مہمان نے اس تکیے کو لے کر لگا لیا، اتنے سے عمل پر اللہ تعالیٰ میزبان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اندازہ لگائیے گھر آنے والا مہمان کتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ میرا برتاؤ مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔
اب گھر کی عورتیں اس مہمان کے لیے چائے بنا رہی ہیں، شربت بنا رہی ہیں، کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، صرف تکیہ دینے پر مغفرت ہے تو کھانا کھلانے پر کیا ملے گا؟ بہرحال بہت ساری بڑی فضیلت کی باتیں ہیں۔ مہمان جس کے بھی گھر میں آئے اسے خوش ہونا چاہیے، اور جب مہمان گھر سے جاتا ہے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر کی جو مصیبتیں تھیں، جو تکالیف تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اس مہمان کے جاتے ہی اس کے پیچھے پیچھے وہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں اس کی برکت سے۔ اللہ تعالی مہمانوں کی قدم رنجائی کی برکت سے، ان کے آنے کی برکت سے آپ کی مصیبتوں اور آپ کے گھر کی پریشانیوں کا حل فرما دیتے ہیں۔ تو مہمان کے نہ آنے پر آدمی کو افسوس کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کتنے دن گزرے، کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے کہ اب تک کوئی مہمان نہیں آئے، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار نہیں آئے، کوئی پڑوسی نہیں آیا، کوئی دوست نہیں آیا میرے گھر۔ تو مہمان کے نہ آنے پر آدمی کو حساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میرے گھر میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مہمان کو وقتاً فوقتاً لایا جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا جائے۔ یہ سلسلہ شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ بغیر مہمان کے کبھی کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کوئی بھی ہو، کوئی مسافر مل جائے، کوئی اجنبی مل جائے، کوئی بھی آدمی، اس کو اپنے گھر لے جائیں، ساتھ میں دسترخوان پر بٹھائیں اور اس مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ بڑا مزہ آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ میرے حال بات دوسری طرف چلی جائے گی، سیرت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمانوں کے آنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ معانقہ کیا۔ ایک تو عمل، اپنا برتاؤ، ان کے لیے چل کر جانا، اور مہمان جب گھر سے جائے تو میزبان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چل کر جائے، ان کو گھر سے روانگی کے وقت میں، واپسی کے وقت میں گھر بیٹھے بیٹھے الوداع نہ کرے، ان کو ہو سکے اپنے گھر کے دروازے تک جائے۔ گھر کی عورتوں کو رخصت کرتے ہوئے اپنے گھر کے آخری حصے تک تشریف لائیں کہ آپ کے خوشی میں ہم شامل ہیں اور آپ کے جانے کا ہمیں رنج ہے، اس کا اظہار ان کے عمل میں شامل ہو کر کہ وہاں تک جائیں۔ اور مرد حضرات گھر کے باہر بھی جہاں تک جا سکتے ہیں، بس اسٹینڈ تک جانا ہے یا ان کی گاڑی تک پہنچانا ہے، ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے، کار تک ان کو لے جانا ہے، بٹھانا ہے، آخری وقت میں سلام کلام دعا مصافحہ کر کے ان کو آخری وقت تک دیتے رہیں اور ان کو رخصت کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام چھوٹی شخصیات اللہ کے نبی کے سامنے، آپ ان کو ان کی سواری پر بٹھاتے، گھوڑے پر سوار کر دیتے، وہ کہتے نہیں آپ نیچے ہیں، ہم نہیں، آپ تو جانے والے ہیں نا، آپ مسافر ہیں، آپ بیٹھیے اپنی جگہ پر، بٹھا دیتے اور آپ پیدل چلتے، مہمان گھوڑے پر سوار ہوتے، اپنی سواری پر سوار ہوتے، اور آپ بہت لمبا راستہ پیدل تشریف لے جاتے، اور جاتے جاتے ان کو نصیحت کے الفاظ، خیر خواہی کے جملے جو ان کے لیے مناسب ہوتے آپ ان سے بولتے ہوئے تشریف لے جاتے، اور ایک دور تک تشریف لے جا کر انہیں الوداع کرتے، رخصت کرتے۔ فی امان اللہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرنا کہ اللہ کے حفظ میں، اللہ کے امان میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، یہ جملے کہتے ہوئے ان کو رخصت کرنا، یہ مہمانوں کے آداب میں سے ہیں۔ آنے پر استقبال اور واپسی میں رخصتی کے الفاظ، الوداع کہنے کے الفاظ اور اس کے طور طریقے۔ بہرحال جب یہ قافلہ آیا تو اسی قافلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی محترمہ
ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی تشریف فرما تھی۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ تفصیلاً کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو کر لیا جائے گا۔ درمیان میں بات آئی تقریباً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ زینب نام کی دو ام المؤمنین تھیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ، حضرت صفیہ ام المؤمنین، 8 امہات المؤمنین کا تذکرہ اب تک آ گیا کہ کب کس موقع پر کن ام المؤمنین سے آپ کا نکاح ہوا۔ 8 کا تذکرہ میں نے اب تک کیا ہے، حضرت خدیجہ، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ جو اسی خیبر کے واقعے میں حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تھا۔ اب 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح اسی سن 7 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گیا اور قریش سے لڑائی ختم ہو کر کے صلح کا معاہدہ کر کے آپ تشریف لائے ہیں، ابو سفیان جو کہ مکے کے سردار، تمام جنگوں میں کمانڈر بن کے آ رہے ہیں اور باقاعدہ زوروں پر لڑائیاں چل رہی ہیں، اس ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، جو کہ شروع زمانے میں ایمان میں داخل ہو چکی تھیں، اور ان کا نکاح بھی ہوا تھا عبداللہ ابن جحش کے ساتھ۔ مکے کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی ام حبیبہ اور عبداللہ ابن جحش دونوں ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، جیسے تمام بہت سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، تو یہ جوڑا بھی پہنچا حبشہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن جحش ایمان والے تھے۔ میں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن جحش ایمان کی حالت میں ہجرت کیے۔ جب حبشہ پہنچے تو وہاں جانے کے چند دنوں کے بعد عبداللہ ابن جحش مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا اور عیسائی مذہب اختیار کیا، اور اسی عیسائی مذہب پر اس کا انتقال بھی ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تنے تنہا پردیس میں شوہر کے ساتھ گئیں، مگر وہاں جانے کے بعد شوہر کا دین بدل گیا، مرتد ہو گیا، اور میاں بیوی کا دین متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر اتحاد دین نہیں رہا تو نکاح بھی باقی نہیں رہے گا۔ نکاح کے باقی رہنے کے لیے دین کا ایک ہونا، دونوں کا دین ایک ہو، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی ایک اپنا دین چھوڑ دیتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس موقع پر جب قریش کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، جنگ نہیں ہوگی اب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو ایک صحابی کو روانہ کیا، حضرت عمرو ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت عمرو ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہلا بھیجا کہ بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو میرا سلام سناؤ، اور ان سے کہو کہ میرا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے آپ کرا دیں ان کی اجازت سے، پہلے پوچھ لیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سفر میں خیبر کے پاس اس قافلے کے ساتھ آئیں تو انہوں نے اپنا واقعہ یہ سب خود بیان کیا کہ اس نکاح کے پیغام سے چند دن پہلے میں نے بھی ایک خواب دیکھا، جیسے تمام امہات المؤمنین کے نکاح سے پہلے کوئی نہ کوئی خواب، اکثر امہات المؤمنین کے کوئی نہ کوئی خواب رہے ہیں، جیسے کوئی چاند
گود میں آ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہی ہیں، تو اس کی تعبیر لوگوں نے بتائی کہ آخری نبی کے نکاح میں تم لوگ آؤ گے۔ تمام تقریباً امہات المؤمنین کے یہ ایسے خواب ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک خواب تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے، یا ام المؤمنین، کہ اے ایمان والوں کی ماں، اس نام سے ان کو پکارنے والے نے۔ تو کہتے ہیں جب میرا خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئی، تو وہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ مجھے ام المؤمنین کس نے کہا، کیوں کہا؟ اس کے بعد سوچنے لگی شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ تو یہ خواب ابھی تازہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پیغام بھیجا، تو معلوم ہوا یہ جو نکاح جتنے بھی ہوئے آپ کی اپنی مرضی سے نہیں تھے، اللہ کے حکم سے تھے۔ اور ہر نکاح میں بہت ساری مصلحتیں کہ کس بیوی سے آپ نے کس مصلحت سے نکاح کیا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جب ان سے نکاح ہوا تو ان کے قبیلے کے تمام لوگ جو غلام بنائے گئے تھے، ان اکیلی ایک ام المؤمنین کی برکت سے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا گیا۔ یہودیوں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حوی ابن اخطب یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، ان سے نکاح کرنا، اس میں ایک پیغام تھا یہودیوں سے اپنا خاندان بڑھانے، اپنے تعلقات مضبوط کرنے، اور ان کو ایک پیغام دینے کا کہ ہم تمہارے داماد بن رہے ہیں، ہم تمہارے خاندان میں شامل ہو رہے ہیں، تم اپنی دشمنیاں عداوتیں کم کر دو۔ ایسے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حکمتیں ہیں، موقع ملے تو عرض کر لیا جائے کبھی۔ یہاں پر دیکھیں اب صلح ہوئی ہے، ابو سفیان کے ساتھ، سردار قریش کے ساتھ صلح نامہ ہوا ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، جبکہ جانی دشمن ہے ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آپ نے یہ پیغام دیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ابو سفیان کو دامادی رشتے کی وجہ سے اس سختی میں کچھ نرمی آ جائے کہ بیٹی نکاح میں آ گئی ہیں تو داماد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو خون کے پیاسے بنے پھر رہے ہیں، ہر مرتبہ جنگ کے لیے لیڈر بن کے، کمانڈر بن کے جو آ رہے ہیں، اس سختی میں کچھ نرمی آ جائے اور دل پلٹ جائے، ایمان کی طرف پھر جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیغام بھیجا۔ حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام لے کر حبشہ پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ کو سلام کہا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ نے فرمایا ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے آپ اجازت لیں اور وہ اگر تیار ہو تو آپ نکاح کر دیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور کرانے والے اور نکاح کا جو آگے کا جو معاملہ جس نے پورا کیا، یہ سب ایک بادشاہ نے پورا کیا۔ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز، ایک لونڈی باندی کو بلایا اور انہیں پیغام دے کر بھیجا کہ ام حبیبہ کے پاس جائیں اور ان سے یہ پیغام سنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے، میں یہ پیغام آپ تک بھیج رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ کنیز آئی اور اس نے اپنا پیغام سنایا بادشاہ کا، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خواب یاد آ گیا، سچا خواب کہ مجھے جو پیغام پہلے ہی دے دیا گیا تھا اس کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ خوش ہو گئی، اتنا خوش ہوئی، فرماتی کہ اس پیغام کو سن کر اپنے ہاتھ کے اندر جو سونے کے کنگن تھے ان کو نکالا، سردار کی بیٹی تھی، سونے کے کنگن اور اپنے پاؤں میں جو پازیب تھے پازیب نکالے، اور کئی انگوٹھیاں چاندی کی تھی ان کے پاس، کئی انگوٹھیاں سب نکال کر اس باندی کے حوالے کر دیا، تحفہ دیا۔ معلوم ہوا کوئی آدمی اچھا پیغام لائے، خوشخبری دے تو اس خوشخبری دینے والے کو بھی خوش کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کو خوش کر رہا ہے، آپ اسے بھی کچھ خوش کر دیں، کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ کھلا دیں، اس کو دے دیں۔
تو حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کنیز کو اپنے ہاتھوں کے کنگن، پازیب اور بہت ساری انگوٹھیاں ہدیے میں، تحفے میں دیں اور کہا بادشاہ کو میرا پیغام سنا دیں کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور ایک صحابی جو وہیں پر تھے اسی حبشہ کے علاقے میں، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کہا میرے نکاح کے آپ وکیل بنیں، میری طرف سے اجازت ہے، آپ نکاح کی مجلس میں تشریف لے جائیں، میری طرف سے نکاح آپ قبول کریں کہ میں تیار ہوں۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آئے اور آ کر پیغام سنایا کہ حبیبہ نے مجھے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، نکاح کا معاملہ آپ آگے بڑھائیں۔ رات کا وقت تھا، کیونکہ دن میں بھرے مجمع میں بادشاہ کا جو بیٹھک ہوتی تھی اس جگہ پر نکاح کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ پورا حبشہ عیسائیوں کا تھا اور بادشاہ بھی عیسائی بادشاہ تھا۔ اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا مگر اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا، انہوں نے اعلان نہیں کیا، چھپا کر رکھا تھا، اس لیے بھرے مجمع میں علن اعلان نکاح نہیں کرایا گیا۔ رات کے وقت میں تمام ایمان والے جو حضرات تھے ان کو بلایا گیا اور ان ایمان والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے اور خطبہ ایک بادشاہ پڑھ رہا ہے، اور بہترین انداز میں مختصر جامع اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے مختصر سا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں وکیل ہوں اور میں حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کرتا ہوں۔ اب آپ تھوڑا نکاح کے بارے میں ایک دو چار مسائل یہاں معلوم کر لیں۔ نکاح 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کے اندر 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک، نکاح کی مجلس میں دونوں اصیل خود موجود ہوں، اصیل یعنی اصل جس کا نکاح ہو رہا ہے، نوشا یہ اصل ہے اور دلہن یہ اصل ہے، ان کو کہتے ہیں اصیل۔ دونوں اصیل نکاح کی مجلس میں خود موجود ہیں۔ اب ایک کی طرف سے ایجاب اور قبول، ایجاب چاہے لڑکی کرے یا لڑکا کرے اسے ایجاب کہتے ہیں، یعنی پہلا جملہ جس کی طرف سے بولا جائے گا اس کو کہتے ہیں ایجاب، اور دوسرا جملہ جس کی طرف سے ہوگا اسے کہتے ہیں قبول۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا جملہ لڑکی ہی کی طرف سے آئے، پہلا جملہ لڑکے کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور قبول لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لڑکے کی طرف سے کہا جائے کہ ہم نے فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کہ آپ نے قبول کیا، لڑکی کہہ دے ہاں الحمدللہ میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ جو عام طور پر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لڑکا قبول کیا کہتا ہے، آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ قبول کرنے کا حق صرف لڑکے ہی کو ہے، جتنا قبول کرنے کا حق لڑکے کو ہے اتنا ہی حق لڑکی کو بھی ہے۔ اسی لیے پہلے اس کی طرف سے دستخط کروا لیا جاتا ہے، وکیل کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اجازت لے کر آتا ہے۔ اگر ادھر سے اجازت نہ ملے تو ادھر آپ کتنا قبول کیا کہتے رہے، نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ادھر سے قبول کیا نہ آ جائے۔ تو دونوں کی طرف سے ایک ہی طرح کا جملہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ رشتہ مجھے پسند، یہ رشتہ مجھے، دونوں ایک ہی بات کہیں۔ تو اس میں جو پہلے بولے گا اس کا نام ایجاب ہے اور جو دوسرا بولے گا اس کا نام قبول ہے، اس کا عربی میں نام رکھا گیا۔ تو نکاح کی مجلس میں دونوں اصیل موجود ہوں، دلہا بھی ہے دلہن بھی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا لیکن جو لڑکے لڑکیاں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت فرمائے، جو کورٹ میرجز کرتے ہیں، جو شادیاں خود سے کر لیتے ہیں، وہاں پر لڑکا لڑکی دونوں اصیل موجود ہوتے ہیں نکاح کی مجلس میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نکاح کہ دونوں موجود ہوں
اور ان کے سامنے دو گواہ مسلمان مرد بالغ عاقل موجود ہو، عقل والے دو آدمی موجود ہو، دو آدمیوں کی گواہی سے ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ وکیل کی ضرورت نکاح میں نہیں ہے، حالانکہ ہمارے دفتر میں لڑکا لڑکی کے بعد جو نام لکھا جاتا ہے وہ وکیل ہی کا لکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، وکیل کا نکاح کی مجلس میں کوئی کام نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی۔ کب؟ جبکہ دونوں اصیل خود سے موجود ہوں۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے ایک موجود ہوتا ہے اور ایک نہیں، یعنی لڑکی مجلس میں نہیں آ سکتی۔ تو ایسے وقت میں جب ایک ہے، ایک اصیل، تو دوسرا اب یہاں نہیں ہے تو اس کا وکیل آئے گا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سمجھے، اگر دونوں اصیل موجود نہیں ہے تو ایک اصیل دوسرا وکیل، تو یہ وکیل جو ہوگا یہ اصیل کے قائم مقام، کہ یہاں لڑکی تو نہیں ہے مگر لڑکی کی جگہ پر اس کا وکیل بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایجاب وکیل کرے گا اور قبول اصیل کرے گا۔ تو پہلا طریقہ تو وہ کہ دونوں اصیل موجود ہوں، دوسرا طریقہ ایک اصیل ہو دوسرا وکیل ہو، تیسرا طریقہ جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آتا مگر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ نکاح کی مجلس میں دونوں وکیل ہوں اور اصیل کوئی نہیں، نہ دلہا ہے نہ دلہن ہے، نکاح کی مجلس میں ہو سکتا ہے۔ جیسے دلہن کی جگہ پر اس کا وکیل ہے تو دلہا کی جگہ پر بھی اس کا وکیل آ سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ دلہا کسی کو اجازت دے، وہ کہے کہ بھائی میں نہیں آ سکتا یا کسی کام میں ہوں، آنے میں تاخیر ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے تو آپ میری طرف سے قبول کر لیں۔ اب وہ کہے گا میں نے قبول کیا مگر بیوی آپ کی نہیں ہوگی، اس کی ہوگی، کیونکہ آپ وکیل اس کے ہیں۔ جیسے کاروبار میں، بزنس میں آپ کسی کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ بھائی میری گاڑی ہے آپ تھوڑا بیچ کے دے دیں، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے آپ فروخت کر دیں، آپ کو پورا اختیار ہم نے دے دیا، کتنے میں؟ اتنے شرائط ہے، اتنی قیمت میں آپ بیچ دیں۔ اب اتنی قیمت پر وہ آدمی بیچتا ہے، اصیل کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلا آدمی ڈیل کر لے گا، بات چیت کر لے گا، جو بات کرنا ہے وہ جو درمیان میں ہے وہ بات کر لے گا، کیونکہ وہ اصیل کا وکیل ہے۔ وکیل کا ہونا یوں سمجھا جائے گا گویا اصیل خود موجود ہے۔ شاید آپ کو بات کہاں تک سمجھ میں آ رہی، بہرحال اللہ سمجھا دے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، یہ تین طریقے، دونوں اصیل موجود یا ایک وکیل ایک اصیل موجود یا دونوں وکیل۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ لڑکا سعودی میں ہے اور یہاں نکاح فون پر ہوا، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فون پر نہیں ہوتا، اس کی کیا ضرورت ہے فون کی؟ لڑکا وہاں سے اپنے کسی رشتہ دار کو، والد کو، بھائی کو، کسی بھی آدمی کو ذمہ دار بنا دے کہ میرے وکیل آپ بن جائیں، نکاح قبول کریں میری طرف سے، تو دونوں آدمی وکیل بن کر لڑکی کا وکیل لڑکے کا وکیل بیٹھے اور ایجاب قبول کریں، نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو ہوا، اس نکاح کی مجلس میں نہ دلہن موجود نہ دلہا موجود، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے حضرت خالد بن سعید اور ادھر سے حضرت عمرو بن امیہ الضمری کو آپ نے وکیل بنا کر بھیجا، اور انہوں نے وہاں جانے کے بعد اپنا وکیل بادشاہ کو بنا دیا۔ اب یہ جو نکاح کی مجلس ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، لڑکی کا وکیل دفتر میں لکھا جاتا، وہ آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم ان سے اجازت لیتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ تو لڑکی کی طرف سے ایجاب ہم کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو ایجاب ہم کرتے، قاضی نکاح پڑھانے والے ایجاب ہم کرتے ہیں اور قبول دلہا کرتا ہے۔ تو ہمارا نکاح نہیں ہوتا، نکاح تو ان کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وکیل فلاں اور فلاں کا وکیل میں۔ تو یہ انڈائریکٹ اس طریقے سے نکاح کیے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یہی سسٹم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دونوں موجود نہ ہو تب بھی نکاح کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنی طرف سے نہ کر دیں، اجازت لے کر۔ اگر وہ اجازت دے تو ہوگا، اگر ان کی اجازت نہیں تو پھر نکاح نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی کرا دے۔
اب یہاں پر خطبہ سب سے پہلے حبشہ کے بادشاہ نے پڑھا اور ایجاب کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ اس کے بعد خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی طرف سے میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اور شاہ حبشہ نے اعلان کیا 400 دینار مہر میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ کی طرف سے یہ قرض ہے، مہر دینا ضروری ہے، آپ کی طرف سے مہر میں باندھتا ہوں اور ادا بھی میں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ 400 دینار سونے کے کوئن تھے، سونے کے سکے 400 تھے، یہ سب سے بڑا مہر تھا جو امہات المؤمنین میں کسی کو دیا گیا، 400 سونے کے سکے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی باندھو، کس نے کہا کہ آپ مہر فاطمی ہی دے دیں؟ مہر ام حبیبہ کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ ہر آدمی کو اپنی اپنی حیثیت اور اپنی دلہن کی حیثیت کا لحاظ رکھ کر سب سے زیادہ جس میں کوتاہی آج کی جاتی ہے مہر کے سلسلے میں، جو کہ سب سے اہم اور ضروری کام تھا، لوگ اس میں آ کر نکاح کی مجلس میں ٹٹولتے ہیں کہ کیا دینا کیا نہیں دینا۔ وہاں کوئی اپنے من میں جو آئے، منہ میں جو آئے وہ بک دیتے ہیں کہ 3000 لکھ لو حضرت، کیا جاتا ہے 5000 لکھ لو، 7000 لکھ لو۔ ارے لڑکی کی ان کی حیثیت، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، یہ تمام چیزیں دیکھ کر مہر متعین کیا جاتا ہے۔ سب کا ایک جیسا مہر نہیں ہوتا، کبھی کم کبھی زیادہ، آپ لاکھوں میں بھی مہر مان سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھا ہے تو۔ صرف باندھنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، بلکہ ادا کرنا ہے۔ مہر معجل فوری طور پر ادا کر دو، جیسے یہاں پر کیا گیا 400 دینار مہر باندھا، اور بادشاہ نے وہ 400 دینار مجلس میں انڈیل دیے کہ یہ مہر ہے، میں ابھی کے ابھی ادا کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہر کو قبول کیا اور لے کر پھر دوبارہ بادشاہ کے حوالے کیا، میں نے لے لیا، اب آپ پہنچا دیں۔ تو اسی کنیز باندی کو بلایا جس نے پیغام دیا تھا، اس سے کہا یہ مہر آپ پہنچا دیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ لے کر گئیں اور جا کر پیغام سنایا کہ نکاح ہو گیا، مبارک ہو، اور آپ کا یہ مہر ہے 400 دینار۔ تو اس میں سے بھی 2 دینار نکال کر باندی کو دی، یہ نہیں کہ پہلے دے دیا تھا کیا ضرورت، ارے دوبارہ خوشی مل رہی تو دوبارہ دو۔ جب خوشخبری کوئی پہنچائے، پیغام دے، تو اس خوشی کے بدلے میں اس کو ریٹرن آپ خوشی دو۔ اس باندی نے 400 دینار کی تھیلی پہنچائی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ہے سخاوت، یہ ہے رحم دلی، یہ ہے دینا، نوازنا، سونے کے کوئن دینا۔ ہم تو ٹٹولتے ہیں 8 آنے ہیں کہ نہیں جیب میں، نہیں ہے تو معافی مانگتے ہیں، نہیں ہے بھائی معاف کر دو، چلر نہیں ہے۔ 8 آنے 1 روپیہ چلر کے ہم تلاش میں رہتے ہیں۔ امہات المؤمنین عورتیں ہو کر سونا دے رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے لیے عورت کے پاس سننا تو ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کرنا؟ کون دینا زکوٰۃ؟ کیا شوہر کے اوپر ڈالیں گے؟ اب شوہر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، مال بیوی کا اور زکوٰۃ یہ دے، مفت میں قربان ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مال جس کا ہے زکوٰۃ وہ دے، کہتے پیسہ نہیں ہے۔ کس نے کہا پیسہ دے؟ سونا دے دے، ہاں مال، مال کو کبھی دیتا؟ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ سننا مال یہ زکوٰۃ میں دے دیا، پیسے دیں گے، مال ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ ارے بھائی جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہو رہی وہی چیز دے دے۔ آپ کے پاس 40 گرام ہے تو اس میں سے 1 گرام نکال کے دے دے۔ نہیں، سننا نہیں دے سکتے بالکل بھی، وہ تو آنے کی چیز ہے، جانے کی نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ مرد حضرات بھی کہہ دیں کہ بھئی آپ کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض نہیں، آپ ادا کریں۔ اگر پیسہ نہیں بیچ دیں یا اسی میں سے دے دیں آپ۔ بہرحال امہات المؤمنین اس طریقے سے خرچ کیا کرتی تھیں۔ اب نکاح جب ہوا تو رات کا وقت تھا، مجمع اٹھ کر جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ اٹھ کر نہ جائیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے نکاح کے بعد محفل نکاح کو کچھ کھلایا جاتا تھا۔
طعام کا انتظام، تو بادشاہ نے اپنی طرف سے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ جو چھہارے لاتے کھجور، بادام، مصری، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، اصل میں اس علاقے کے لوگ کھجور ہی کھاتے تھے، کھجور ان کا کھانا ہوتا تھا۔ تو دلہا اپنی طرف سے محفل نکاح میں جو لوگ آتے تھے ان کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام دلہا کرتا تھا۔ آج ہمارے وہ دو چار کھجور لاتے ایک ایک بانٹتے ہیں، وہ ہماری کسی ناک میں بھی نہیں جاتا۔ یہ کیا کھانا یار، پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ جب نکاح ہوا اب کہتا اچھا تمہیں کھلانا ہے تو دلہن والوں سے کھلا دیتے ہیں۔ نکاح آپ کا، شان آپ کی، قبول کیا آپ نے، اور آپ آج کے دلہا بنے پھر رہے ہو، اور آج کے آپ شہسوار ہو، آپ کا ڈنکا بج رہا ہے کہ پورے محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نوشا ہیں، آپ دلہا ہیں، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اور دعوت آپ کسی اور سے کھلاتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کھلانا تو آپ کو چاہیے، ما حضر، محفل نکاح میں جو موجود ہے آپ اس وقت میں جو کھلا سکتے ہو کھلاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والوں سے آپ تیتر بٹیر مرغیاں ہی کھلاؤ، جو ہے آپ کے پاس آپ کی حیثیت کے حساب سے آپ کھلائیے۔ لیکن زور زبردستی، تقاضا، ڈیمانڈ اتنا کیا جاتا ہے کہ ہمارا خاندان، میرے دوست احباب بہت زیادہ اور آپ کھلائیں، یہ سب سے خطرناک اور سب سے گندی قسم کی بھیک ہے جو اس زمانے کے دلہے اپنے دلہنوں سے مانگتے ہیں۔ اور بھیک کا کھانا، اس دن دلہا اپنی بادشاہت والا دن، اپنا دلہا بننے والا دن، زندگی کا سب سے بڑا دن، اور اسی دن سب سے بڑا بھکاری والا دن اس کا، مزے لے لے کے کھاتا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ارے آج میرا فنکشن ہے، میں کھلاؤں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر عجیب تماشا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ شان سے بھیک کھاتے اس دن، سب پوری زندگی بھیک نہیں مانگتے، مگر جس دن آج دلہا بنے آپ، اس دن بھکاری بنے گی، سب سے بڑے بھکاری۔ اللہ ہدایت دے، اللہ بات سمجھا دے۔ میں سخت الفاظ میں بول رہا ہوں تاکہ کوئی ہے آگے اس قدم کو اٹھانے والا تو وہ اس سے رک جائے۔ دلہا کھلائے۔ نکاح میں خرچ دلہن پر ایک پیسے کا نہیں ہے، ایک پیسے کا خرچ اللہ نے نہیں رکھا۔ دلہا کے اوپر دو خرچ اللہ نے نکاح میں رکھے ہیں، ایک مہر، دوسرا دعوت، انتظام کھانے کا۔ اگر نکاح کی مجلس میں لوگ آئے ہیں تو اس وقت میں ما حضر جو آپ کے پاس ہو وہ کھلا دو، اور ایک دن گزرنے کے بعد ولیمے کی دعوت کھلاؤ، یہ آپ کے اوپر ہے، لڑکی پر نہیں۔ نہ منگنی کی دعوت، نہ شکرانے کی دعوت، نہ نکاح کی دعوت، نہ جمعگی کی دعوت، کوئی دعوت نہیں۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد رکھا ہے، اور خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری، کیونکہ کمانا بھی آپ کی ذمہ داری۔ کمانے والے آپ، جمانے والے آپ، خرچ کرنے والے آپ کو اللہ نے مکلف بنایا۔ لڑکی نہ کمانے کی مکلف، نہ جمانے کی مکلف، نہ کھلانے کی مکلف۔ جب لڑکی سے آپ کا معاملہ ہے تو لڑکی کے باپ پر بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ تو بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر مہر بھی ادا کیا، دعوت کا بھی انتظام کیا۔ کھانا وغیرہ سے فراغت ہوئی تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے علاقے چلے گئے، اپنے گھروں میں۔ نکاح ہو گیا تھا حبشہ کے اندر رہتے ہوئے ہی۔ اگلے دن وہ کنیز اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئیں، اور جانے کے بعد وہ جو کنگن تھے، انگوٹھیاں تھیں، پازیب تھے، اور جو دینار دیے تھے، سب لے کر گئیں، اور جا کر کہا یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ واپس میں دینے آئی ہوں۔ باندی ہو کر، کنیز ہو کر، ایک لونڈی، اس کے لیے تو بہت ضرورت ہوتی کہ تم کیوں دے رہے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو اس باندی نے کہا بادشاہ کا فرمان ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال تھا وہ پورے کا پورا ہو بہو موجود ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ بادشاہ کے حکم سے میں واپس کر رہی ہوں، اور بادشاہ نے اپنی طرف سے مجھے تحفہ دے دیا، پورا واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد باندی نے کہا آپ جب مدینہ جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تو آپ اپنے نبی کو میرا سلام سنا دیجئے گا اور عرض کر دیجئے کہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب بادشاہ حبشہ کے نجاشی نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تمہارے پاس جو قیمتی قیمتی عطریات ہیں، اس وقت میں عطر بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا، اور بادشاہوں کے پاس تو دنیا سے سب سے زیادہ قیمتی عطریات ہوتے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی عطریات ہیں وہ ام المؤمنین کے پاس تحفے میں بھیجے جائیں۔ 3-4 قسم کے قیمتی قیمتی ہدیے، تحائف، عطر کی شیشیاں تھال میں سجا کر ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ کی بیوی نے ہدیے بھیجے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ یہاں سے نکل کر خیبر آنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس قافلے کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائی، اور انہوں نے آتے ہی اس کنیز کا سلام سنایا اور کہا کہ وہ آپ پر ایمان لائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجنے والوں کو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دینے کا طریقہ لوگوں نے معلوم نہیں کیا۔ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، کہ جو آدمی سلام لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے فلاں آپ کے دوست نے آپ کو سلام کہا ہے، تو صرف وعلیکم السلام بولیں گے تو آپ ان کو جواب دے رہے وعلیکم، کہ تمہیں سلامتی ہو۔ اب اس بندے نے بھیجا ہے تو کہیں وعلیہ السلام، اس پر سلامتی۔ علیکم کا مطلب آپ، علیہ کا مطلب وہ۔ تو اب یہ بندہ سلام لے کر آ رہا ہے تو اس کو بھی شامل کریں تحفے میں، وہ تحفہ بھیج رہا ہے تو تحفہ دینے والے کو بھی اور جو لے کر آئے اسے بھی، اور یوں کہیں وعلیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ حبشہ کے حالات کیا ہیں، بہت ساری خیر خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد آپ خیبر سے واپس روانہ ہو رہے تھے۔ اسی خیبر کے واقعے میں بہت سارے عجیب و غریب معجزات بھی پیش آئے، واقعات بھی پیش آئے۔ مختصر اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، آپ کو استنجا قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کوئی آڑ کی جگہ ہے، کوئی اوٹ ہو تو تلاش کرے۔ تو دور نظر دوڑائی تو ایک درخت تھا، اشارہ کیا وہ درخت ہے آپ کے لیے، آپ وہاں جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک درخت سے ایک طرف کا آڑ ہوتا ہے، دوسری طرف کا آڑ؟ تو کہا اور کوئی ہے؟ تو کہا اور ایک درخت وہاں پر ہے، بہت دوری پر تھا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ آپ جائیں اس درخت سے کہیں کہ وہ یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہنا تمہارے نبی نے بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور اس درخت سے کہا کہ تمہارے نبی نے بلایا ہے، تم یہاں آؤ۔ تو وہ درخت جیسے اونٹ رینگتا ہوا چلتا ہوا آتا ہے اس طریقے سے زمین چیرتا ہوا آیا اور دونوں درخت آمنے سامنے یوں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کی اوٹ میں درمیان میں گئے اور قضاء حاجت آپ نے کی، آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے۔ تو پردے کا انتظام، کہ آگے بھی پیچھے بھی دونوں طرف سے پردے کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کروایا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا جب وہاں کی جنگ چل رہی تھی خیبر کے واقعات میں، ایک آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جہنمی کیسے ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میدان جنگ میں وہ بندہ بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور جان کی بازی لگا رہا تھا، کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ تو ہم دیکھ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بندہ اتنی زیادہ قربانی دینے والا، اور آقا نے فرمایا کہ یہ جہنمی کیسے ہوگا؟ انتظار کرتے رہے تو اس جنگ میں اسے زخم بہت آئے۔ تو جب شام ہوئی تو اس کو لا کر ایک جگہ پر رکھا گیا زخمیوں کے ساتھ۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، برداشت نہ کرتے ہوئے جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو اس بندے نے اپنی ایک تیر نکال کر اپنی خودکشی کر لی، تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ بندہ جہنمی ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ خالص ایمان والوں ہی کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے دین کا کام، اپنے دین کی حمایت اور دین کا بڑا کام اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دین کا کبھی کوئی کام ہم نے کر دیا تو ہم بخشے بخشائے ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ کبھی کبھار اپنے دین کا کام، دین کی حمایت، دین کی تائید فاسقوں اور فاجروں سے بھی کرا دیتے ہیں۔ بہت سارے بے ایمان لوگ بھی آج بھی ہیں دنیا میں کہ اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مگر یہ ساتھ دینا ان کی نجات کی علامت نہیں۔ جیسے خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنا ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر ساتھ تھے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی انہوں نے بھی گزاری، مگر نجات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ڈرتے رہنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی دینی کاموں میں مشغلوں میں لگا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کا ہر کام کرنے والے کی نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار فاسقوں اور فاجروں سے بھی، بلکہ کافروں سے بھی وقت پڑا تو اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لیتے ہیں، مگر کام کر دینا نجات کی علامت نہیں۔ اسی لیے کام کرنے کے بعد اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول بھی فرما لیجئے۔ میرے حال اور بھی کچھ معجزات اور واقعات پیش آئے تھے، اس پر اپنی بات میں یہیں پر روک دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سبق ہے، جو عبرت ہے، ہمیں اسے حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجئے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔